بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو شیر کا خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر کے متعلق بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیر کی اقسام، شیر کی خصوصیات اور احادیث نبوی میں شیر کا ذکر کس طریقے سے آیا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے شیر کا خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر کے متعلق حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شیر دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ شیر کے ساتھ جنگ کی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے جھگڑا کرے گا اور جس کو فتح ہوگی وہی غالب ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ شیر کے نشان پر گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے ڈرے گا، اور اگر دیکھے کہ شیر سے بھاگا ہے اور شیر اس کی تلاش میں ہے تو دلیل ہے کہ جس سے ڈرتا ہے اس سے امن میں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شیر کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہوں سے مال حاصل کرے گا اور دشمن پر فتح پائے گا، اور شیر کا گوشت کھانا بادشاہ سے خلت پانا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شیر بادشاہ ہے، اور اگر دیکھے کہ شیر کے جسم سے کوئی چیز پکائی ہے یا اس کو کسی نے دی ہے اور اس نے کھائی ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کے مال سے کچھ کھائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے شیر سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ بری باتوں سے نجات پائے گا اور مراد کو پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے شیر کو بغل میں پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے صلح کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نر شیر اس سے جمع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے ذلت دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ شیر اس کے پیچھے سے آ کر آگے نکل گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے نقصان پہنچے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے شیر کا سر پایا ہے دلیل ہے کہ بادشاہی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ بادشاہ نے اس کو شیر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہی دے گا یا اپنے ملک میں سے کوئی ولایت دے گا، اور اگر دیکھے کہ شیر کے سر پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی دولت اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں نر شیر بادشاہ ہے اور خواب میں مادہ شیر ملکہ ہے۔ اگر دیکھے کہ شیرنی کا دودھ نکالا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا منشی ہوگا، اور اگر بڑھیا عورت یہی خواب دیکھے تو بادشاہ کے فرزند کی دایا ہوگی، اور اگر دیکھے کہ شیر کو پشت سے پکڑا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر فتح پائے گا، اور اگر دیکھے کہ شیر نے اس کو کاٹا ہے تو دلیل ہے دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے کہ شیر نے اس کو بغل میں پکڑا ہوا ہے تو دلیل ہے بادشاہ کا مقرب ہوگا، اور اس کے خلاف دیکھے تو بادشاہ کے غصے پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے شیر کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو دلیل ہے بادشاہ کا معتمد ہوگا۔ کوئی خواب میں شیر کا چمڑا اور گوشت اور ہڈی وغیرہ دشمن پر دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ گوشت کھایا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو آسانی سے قابو میں لائے گا، اگر اس کے خلاف دیکھے تو تعویل بھی خلاف ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں شیر کا دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 مرد دلیر، نمبر 3 زبردست دشمن۔ شیر ایک مشہور اور معروف درندہ ہے، اسے عربی میں اسد بھی کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی اہمیت اور شرف پر دلالت کرتے ہیں۔ امام ابن خالویہ کہتے ہیں کہ شیر کے 500 کے قریب نام ہیں اور اتنے ہی صفات ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی شیر خدا کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شیر کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ اس کے نام سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا۔ ایسے ہی حضرت ابو قتادہ کو فارس النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ سوار کہا جاتا ہے اور اسد اللہ کہا جاتا ہے۔
چنانچہ روایت میں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس شخص سے کہا کہ خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم مقتول کا سامان قریش کے ایک چھوٹے سے بجو کو دے دیں، اور ابو قتادہ جو اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے دشمن سے لڑتا ہے، انہیں محروم کر دیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ شیر کی بہت سی اقسام بھی ہیں۔ شیر کی بہت سی اقسام میں ارسطو نے لکھا ہے کہ میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کے مشابہ تھا۔ اس کی دم بچھو کی دم کی مانند تھی۔ شاید عربی میں اس شیر کو درد کہتے ہیں۔ اس قسم کا دوسرا شیر بھی ہے جس کی شکل گائے کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سینگ ہوتے ہیں جو ایک بالشت کے برابر ہوتا ہے۔ حیوانات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ شیرنی کے بچہ دینے کا عجیب طریقہ ہے کہ شیرنی گوشت کا ایک بے حس و حرکت لوتھڑا ڈال کر 3 دن تک نگرانی کرتی ہے۔ پھر شیر اس ٹکڑے میں پھونک مارتا رہتا ہے تاکہ اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ بعد میں اعضاء وغیرہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوتھڑا شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور شیرنی اسے دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے۔ پھر بچہ 7 دن کے بعد آنکھیں کھول کر اس عالم کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ بچے کی نشو و نما میں تقریباً 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران بچے کو اس کی ماں باپ حیوانی تربیت دے کر خود کفیل بنا دیتے ہیں۔ شیر کی اقسام کے بعد اس کی خصوصیات بھی بہت ساری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شیر بہت سی ایسی صفات رکھتا ہے جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی خوبی ہے کہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا یعنی جھوٹا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے اس کا پیٹ بھر گیا تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر نہیں آتا۔ جب اسے شدید بھوک لگتی ہے تو بد خلق ہو جاتا ہے، لیکن جب شکم سیر ہوتا ہے تو سدھ جاتا ہے۔ شیر کتے کا جھوٹا کبھی نہیں پیتا۔ شیر کی خصوصیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شکار کو بغیر چبائے ہوئے اپنے اگلے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے اور اس کے منہ میں لعاب کم آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا منہ اکثر گندا رہتا ہے۔ شیر کا نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ نہایت دلیر اور بہادر ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور جبن بھی پایا جاتا ہے۔ شیر کی بہادری اور جرأت سے تو سبھی واقف ہیں، اب اس کی کچھ بزدلی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شیر مرغ کی آواز سے بہت گھبرا اٹھتا ہے اور سلچنی کی کھنک سے خوف محسوس کرتا ہے۔ بلی کی خوفناک آواز سے بھی ڈر جاتا ہے، آگ کے دیکھنے سے حیران ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت نہایت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی درندے سے الفت نہیں رکھتا، اسی لیے وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکیں گے۔ اگر اس کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جاتی ہے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود اگر کسی حائضہ عورت کے قریب جانا بھی چاہتا ہے تو نہیں جا پاتا۔ اور شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ طویل العمر ہوتا ہے۔ قبرصنی اور بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ دوستو، احادیث نبوی میں بھی شیر کا بہت سے تذکرہ آیا ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ابن سبا السبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو سستا رہی تھی یعنی آرام کر رہی تھی۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کی خیریت معلوم کی اور فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر پڑتا ہے جس نے لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کے کان پکڑ کر راستے سے ہٹا دیا اور پھر فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا ہے کہ واقعی تجھ کو ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہے۔
اگر ابن آدم سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں تو پھر تو مسلط نہیں، اور اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی سے بھی خوف نہ کھاتا تو وہ اپنے معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کرتا۔ عبد الرحمن بن آدم سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم اللہ کی طاقت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات اور مشکلات میں کسی اور پر توکل رکھتا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام روئے زمین پر اس حال میں اتریں گے کہ دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہیں ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے، ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، زمین میں امن و انصاف پھیل جائے گا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اونٹ کے ساتھ، چیتا گائے کے ساتھ پانی پئیں گے، بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ پانی پینے میں کوئی خوف و ہراس محسوس نہ کریں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ملیں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر انتقال ہو جائے گا تو مسلمان تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ ثور بن یزید کے حالات میں امام ابو نعیم کی کتاب الحلیہ میں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیر صرف حرام کار کو کھاتا ہے۔ نیز حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، خود ان کا واقعہ جو شیر کے ساتھ پیش آیا وہ تو بہت مشہور ہے۔ محمد بن المنقدر کہتے ہیں کہ مجھ سے خود حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ کشتی سے دریا کا سفر کر رہا تھا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تو میں ایک تختے پر بیٹھ گیا، وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر میری طرف لپکا، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میں سفینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر مونڈے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھے سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر گرجنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ رخصت ہو رہا ہے اور میں مامون ہو گیا۔ اسی واقعے کو امام بہقی نے حضرت محمد بن المنقدر سے ہی نقل کیا ہے کہ حضرت سفینہ سر زمین روم کے قریب لشکر سے پیچھے رہ گئے تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، پھر آپ وہاں سے فرار ہو کر لشکر کو تلاش کرتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں دیکھتے ہیں کہ شیر کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو الحرث۔ ابو الحرث شیر کی کنیت ہے۔ اے ابو الحرث کہ میں سفینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اتنے میں شیر دم ہلاتے ہوئے ان کی بغل میں کھڑا ہو گیا، اور سفینہ جب کسی آواز کو سنتے تو شیر کو پکڑ لیتے، چنانچہ آپ برابر شیر کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ لشکر کو پا لیا۔ اس کے بعد شیر واپس لوٹ گیا۔ یہ حدیث دلائل النبوہ میں ہے۔ اور دوستو یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ حضرت سفینہ کے نام کے بارے میں علماء امت کا اختلاف ہے۔ بعض نے آپ کا نام رومان بتایا ہے، بعض نے مہران، بعض نے تہمان، اور بعض آپ کا نام عمیر ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آپ حجاج بن یوسف کے زمانے تک زندہ رہے۔ آپ سے امام مسلم نے صرف ایک حدیث روایت کی، نیز آپ کی روایت امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ وغیرہ نے بھی لی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بد دعا کا بھی واقعہ درج ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب کے لیے اس طرح بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دیجئے،
چنانچہ عتبہ کو شام کے علاقے مقام زرقہ میں ایک شیر نے لقمہ اجل بنا دیا۔ دوستو، یہ عتبہ ابو لہب کا بیٹا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کرتا تھا۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس کی مزید تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسود بن حبار سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ شام کے سفر کے لیے تیار ہوئے تو اسود بن حبار کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب ہم مقام شرات میں ایک راہب کی عبادت گاہ کے قریب مقیم ہو گئے تو راہب نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیسے مقیم ہو گئے؟ یہاں تو درندے کثرت سے رہتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے خوب واقف ہوں گے۔ تو ہم سب نے جواب میں جی ہاں کہا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے بد دعا فرمائی ہے، تو آپ لوگوں کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اپنا سامان وغیرہ اس عبادت خانے کے اوپر جمع کر دیں اور میرے بیٹے کے لیے اس کے اوپر بستر لگا دیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد سو جائیں۔ چنانچہ ہم سب نے ایسا ہی کیا، سامان کو جمع کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ خوب اونچا ہو گیا، اور پھر ہم لوگوں نے احتیاطاً اس کے آس پاس کا دورہ کیا اور عتبہ سامان کے اوپر جا کر سو گیا۔ رات میں ایک شیر آیا اور اس نے ہم سب کے منہ سونگھنا شروع کیے، پھر وہ چھلانگ لگا کر سامان کے اوپر پہنچ گیا اور عتبہ کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ اس وقت عتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا، سیفی یا کلب، سیفی یا کلب، جس کا مطلب ہے وائے میری تلوار، وائے میری تلوار۔ اس کے بعد وہ کچھ پھر کہنے کے قادر نہ ہو سکا۔ ایک دوسری روایت میں اس بات کا ذکر یوں بھی ہے کہ شیر نے اسے جھنجھوڑ کر نوچ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ عتبہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ شیر نے مجھے مار ڈالا، پھر وہ اسی وقت مر گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ شیر کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ مل نہ سکا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کتا اس لیے فرمایا تھا کہ شیر بھی کتے کی طرح ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے۔ دوستو، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کی وجہ اور تفصیل بھی ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ لیا، تو ان کے اصحاب نے ان سے کہا، ہم کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں حالانکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار مسلط فرما دیا۔ یہ روئے زمین میں سب سے پہلا بخار تھا، جب ہی سے شیر دائمی بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح شیر کے طبی فوائد اور خاصیتیں بھی بیان کرتے ہوئے شیخ عبد الملک بن زبیر، جو خواص و اشیاء کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے بدن پر شیر کی چربی کی مالش کر لے تو اس کے نزدیک کوئی درندہ نہیں آئے گا اور نہ ایسے آدمی کو درندوں کے خطرات کا اندیشہ رہے گا۔ اگر گھریال شیر کی چنگھاڑ سن لیتا ہے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مہینے کی پہلی تاریخ میں شیر نر کا پتا انڈے کے ساتھ ملا کر پی لے تو اس کے لیے عورت کی تمام گیریں کھل جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بال دار کھال کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈال لے تو مرغی کا وہ عارضہ جو بالغ ہونے سے پہلے ہوا ہو درست ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد ہوا ہے تو یہ کارآمد نہیں ہوگا۔ اگر کسی جگہ اس کے بالوں میں آگ لگا دی جاتی ہے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ شیر کا گوشت فالج کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر اس کی کھال کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا تو ان کپڑوں میں دیمک لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اگر کوئی شخص اس کے دانت کو اپنے ساتھ رکھے تو دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ شیر کی چربی کی مالش ہاتھ اور پیر میں کرنے سے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوتا اور پورے بدن پر مالش کرنے سے جوں وغیرہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔ ہرمس نے لکھا ہے کہ شیر کی کھال پر بیٹھنے سے بواسیر، گنٹھیا یعنی پاؤں کا درد اور انگوٹھے کے درد جیسے امراض سے شفا نصیب ہوتی ہے۔
شیر کی پیشانی کی چربی گلاب کے تیل میں ملا کر چہرے پر لگانے سے عوام تو کیا بادشاہ تک مرغوب ہو جاتے ہیں۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص شیر کے پتے کا سرما استعمال کرے تو آنکھوں کی روشنائی اور بینائی بڑھتی جاتی ہے، اور اگر کسی شخص کو یرقان ہو گیا ہو تو شیر کے پتے کو ایک دانک کے برابر آب اسغول اور پودینہ میں ملا کر پلایا جائے تو بہت نفع بخش ہوگا۔ اگر کسی کو اختلاج کی شکایت ہو تو شیر کے دماغ کو پرانے زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کریں تو یہ شکایت جاتی رہے گی۔ اگر کسی کو سستی کاہلی کی شکایت ہو یا بدن میں جھائیاں پڑ گئی ہوں تو اس کی چربی کی مالش بہت مفید ہے، بلکہ چہرے کے تمام امراض کے لیے شفا بخش ہے۔ اگر کسی کو سستی کاہلی کی شکایت ہو یا بدن میں جھائیاں پڑ گئی ہوں تو اس کی چربی کی مالش بہت مفید ہے، بلکہ چہرے کے تمام امراض کے لیے شفا بخش ہے۔ اگر اس کے گوبر کو خشک کر کے برابر لے کر کسی شراب کے عادی کو بغیر بتائے ہوئے نوش کرا دیں تو وہ شخص شراب سے اتنا متنفر ہو جائے گا کہ وہ شراب دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ اگر اس کی چربی کو لہسن میں ملا کر باریک کر لیا جائے پھر اس کی بدن پر مالش کی جائے تو کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا۔